سبحان اللہ سبحان اللہ معراج مصطفیٰ معراج مصطفیٰ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم من صلى علی من امتی کتبت له 10 حسنات من حسنات الحرم قیل یا رسول اللہ وما حسنات الحرم قال الحسنات ب700 حسنات میرا جو امتی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے لیے حرم کی نیکیوں میں سے 10 نیکیاں لکھی جاتی. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ فرمایا حرم کی ایک نیکی 700 نیکیوں کے برابر ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یاد رکھیے کہ رجب میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو درود پاک پڑھنے کا ثواب بھی انشاءاللہ عام دنوں سے زیادہ ملے گا. 7واں مہینہ ہے رجب اسلامی سال کا. اس مہینے میں 27ویں شب کو اللہ کریم نے اپنے پیارے نبی آخری نبی مکی مدنی سارے نبیوں کے سردار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی. اسے معجزہ معراج کہا جاتا ہے. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے پھر سدرۃ المنتہا اور پھر لامکان رب کا قرب رب کا دیدار. معجزہ معراج کا بیان یاد رکھیں قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی. سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء جسے کہتے ہیں اس کی پہلی آیت میں اس کا بیان ہے اور سورہ نجم کی آیات میں بھی ڈیٹیل میں معراج مصطفیٰ کا بیان ہے. حدیث مبارکہ کی جو کتابیں ہیں اس میں بھی معراج کا بیان ہے. صحیح بخاری شریف میں ہے حدیث نمبر 3887 معراج مصطفیٰ کا ذکر ہے. صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر 349 صحیح بخاری حدیث نمبر 6581 صحیح بخاری حدیث نمبر 3342 صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2375 صحیح مسلم حدیث نمبر 162 سنن ترمذی حدیث نمبر 3131 3131 سنن نسائی حدیث نمبر 448 سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2431 سنن ابی داود حدیث نمبر 4878. یہ حدیث کی مشہور کتابیں سیاہ ستہ جن کو کہا جاتا ہے ان میں معراج مصطفیٰ کا بیان ہے. سیرت کی کتابوں کے اندر بھی معراج مصطفیٰ کا بیان ہے. تو اس معراج کے اندر بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے. نیت یہ ہے کہ 12 پروگرام کیے جائیں اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے معراج کے واقعے میں علم غیب مصطفیٰ کا بیان کیا جائے. انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانی مشاہدات زمینی مشاہدات اور آپ نے جنت کو دیکھا آپ نے جہنم کو ملاحظہ فرمایا اور معراج کی حکمتیں کیا ہیں یہ معراج کیوں کرائی گئی انشاءاللہ یہ بھی سنیں گے. اور معراج میں اللہ کریم نے اپنے محبوب کو ایک تحفہ عطا فرمایا نماز کا تحفہ. اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ پروگرام کیا جائے گا اور اس معراج کو اور انبیاء کی معراج کو
تقابل کیا جائے گا، موازنہ کیا جائے گا، کمپیریزن کیا جائے گا. اس سے انشاءاللہ شان مصطفیٰ اور ظاہر ہوگی. معراج کی رات اللہ کریم کا قرب خاص اللہ کے حبیب نے پایا اور اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کا جاگتے میں دیدار کیا. جو قرب الہی پایا وہاں کیا معاملات تھے، انشاءاللہ یہ بھی بیان کیا جائے گا. اور معراج سے واپسی کے لیے بھی ایک پروگرام انشاءاللہ ہوگا. اور معراج کے واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء حیات ہیں، زندہ ہیں، قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں. یہ سارے معراج مصطفیٰ پر جمع ہوئے تھے مسجد اقصی میں، میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھی. سبحان اللہ. ایک عاشق رسول کہتے ہیں مقتدی ہے سارے انبیاء، مقتدی ہے سارے انبیاء، مقتدی ہے سارے انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے، مصطفیٰ امام ہو گئے. اور آج کا جو پروگرام ہے وہ خاص اس کا ٹاپک ہے معجزہ معراج اور علم غیب مصطفیٰ. سفر معراج بھی کہہ رہا ہے شان علم غیب مصطفیٰ، بیان کر رہا ہے شان علم غیب مصطفیٰ. اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں مداح الحبیب مولانا صوفی محمد جمیل الرحمن خان قادری رضوی. ان کا معراج پر ایک کلام میں بڑے پیارے اشعار، چند اشعار سنتا ہوں. پردہ رخ انور سے جو تھا شب معراج، اٹھا شب معراج، پردہ رخ انور سے جو اٹھا شب معراج، شب معراج، جنت کا ہوا رنگ دوبالا شب معراج، جنت کا ہوا رنگ دوبالا شب معراج. رحمت عالم تیری رحمت کے تصدق، تیری رحمت کے تصدق، اے رحمت عالم تیری رحمت کے تصدق، تیری رحمت کے تصدق، ہر ایک نے پایا تیرا صدقہ شب معراج. جس وقت چلی شاہ مدینہ کی سواری، شاہ مدینہ کی سواری، جس وقت چلی شاہ مدینہ کی سواری، شاہ مدینہ کی سواری، سجدے میں جھکا عرش معلا شب معراج. ممکن ہی نہیں عقل دو عالم کی رسائی، عقل دو عالم کی رسائی، ممکن ہی نہیں عقل دو عالم کی رسائی، عقل دو عالم کی رسائی. ایسا دیا اللہ نے رتبہ شب معراج. سبحان اللہ. ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ کا قرب پایا.
اللہ کا جلوہ دیکھا، اور اس قرب میں اللہ پاک نے اپنے حبیب سے کچھ خاص باتیں کی، خاص باتیں. سبحان اللہ. سورہ نجم کی آیت نمبر 10 میں اس کا بیان ہے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی، جو اس نے وحی فرمائی. تفسیر روح البیان میں ہے، علماء فرماتے اگرچہ یہ اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز تھا، تاہم جو کچھ ہم تک پہنچا ہے اسے بیان کرنے میں حرج نہیں. علماء کہتے ہیں شب معراج اللہ نے اپنے حبیب پاک کو وحی فرمائی، اس میں کئی علوم اپنے محبوب کو عطا کر دی. مثلا شرعی مسائل سکھائے، احکام کا علم جن کی سب کو تبلیغ کرنی تھی. اللہ کریم نے خصوصی قرب کے وقت اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے ذرائع اپنے محبوب کو بتائے، جو خواص کو بتانے تھے، ہر ایک کو نہیں بتانے تھے. علوم ذوقیہ کے حقائق اور نتائج جو صرف خص الخواص کو تلقین کیے جاتے. کچھ احکام ایسے تھے جو سب کو بتانے تھے، کچھ احکام ایسے تھے جو خاص کو بتانے تھے، کچھ احکام ایسے تھے جو بہت جو خاص ہیں، VVIP، ان کو بتانے تھے. اور شب معراج اللہ کے قرب میں جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم اللہ نے عطا کیے، ان علوم کی ایک قسم وہ اسرار ہیں، راز ہیں، راز جو اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان خاص ہیں. سبحان اللہ. اب سنیں اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں. غنچے ما اوحا کے جو چٹ کے تنا کے باغ میں، غنچے ما اوحا کے جو چٹ کے تنا کے باغ میں، بلبل سدرا تک ان کی بو سے بھی محرم اللہ کریم نے اپنے محبوب کو شب معراج جو خصوصی قرب عطا فرمایا، خصوصی وحی فرمائی، اور اس خاص وحی میں جو کچھ بتایا وہ تو جبریل امی علیہ السلام کو بھی پتا نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ پھول تو کیا پاتے، اس پھول کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے. سبحان اللہ. تفسیر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والے پیر، پیران پیر، روشن ضمیر پیر دستگیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے معارف، حقائق، مکاشفات، مشاہدات اپنے محبوب پر اس وقت وحی فرمائی تھی. کیا ارشاد ہوتا ہے؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی. اس میں کیا فرمایا؟ تفسیر جیلانی میں ہے اللہ پاک نے معارف، حقائق، مکاشفات، مجاہدات اپنے محبوب پر وحی فرمائے جس سے آپ نے سب کچھ جان لیا. شب معراج یہ کہتے تھے فرشتے باہم، فرشتے آپس میں باتیں کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ سخن طالب و مطلوب ہوا خوب ہوا. محبوب و محب میں باتیں ہوئی، بہت خوب باتیں ہوئی. تو جو اللہ کا محبوب ہوا خوب ہوا، یا نبی خوب ہوا، خوب ہوا، خوب ہوا. سبحان اللہ. تو یاد رکھیے اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو علوم غیبیہ عطا فرمائے. بخاری شریف حدیث نمبر 3192
مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم اس کے راوی ہیں۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے درمیان کھڑے ہوئے آپ نے مخلوق کی پیدائش سے بتانا شروع کیا، مکے مدینے سے نہیں، مخلوق کی پیدائش، جب سے اللہ نے مخلوق پیدا کی حتیٰ کہ یہاں تک بتایا کہ جنتی اپنی جنت کی منزلوں پہ داخل ہو گئے، جہنمی جہنم میں اپنے ٹھکانوں پر پہنچ گئے۔ جس نے اس بیان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ اور بھی روایتیں حدیثیں ہیں، اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو سارے علوم عطا فرمائے اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے۔ ایک عاشق رسول کہتے ہیں جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، انہی کے ہاتھ میں ہیں کنجیاں خزانوں کی، کہ کس کو دینا ہے کتنا حضور جانتے ہیں۔ وہ کتنا فاصلہ تھا اور کلام تھا کیسا، او ادنا اور فاوحا، حضور جانتے ہیں۔ تفسیر روح البیان میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اقسام وحی سے شرف پایا۔ وحی کی ایک قسم ہے اللہ بلا واسطہ کلام فرمائے، یہ وحی کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ اور معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ اپنے محبوب سے کلام فرمایا۔ کیا ارشاد ہوا؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ بغیر واسطے کے جو آیتیں اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم کو عطا فرمائی وہ کون سی تھیں؟ تو علماء نے یہ لکھا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، یہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو معراج کی رات بلا واسطہ عطا فرمائی۔ اسی طرح کچھ سورہ والضحیٰ اور سورہ الم نشرہ۔ سبحان اللہ، اللہ کریم ہمیں ان آیتوں کو پڑھنے کی اور پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو سورہ بقرہ کی دو آیتیں ہیں نا، رات کے وقت جو اس کو پڑھے یہ دو آیتیں اس کو کفایت کریں گی، یعنی اس رات اگر رات بھر عبادت نہ کر سکا تو دو آیتیں بھی اس کو کافی ہو جائیں گی۔ اس رات یہ دو آیتیں اس کو شیطان سے بچائیں گی، اس رات نازل ہونے والی آفات سے پڑھنے والوں کو بچائیں گی۔ تو اللہ کرے کہ ہم یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھا کریں، رنج دکھ درد غم کے لیے کافی ہو جائیں گی انشاءاللہ الکریم۔ اللہ کریم نصیب فرمائے۔ ہماری نظر تو ہے دیوار سے در تک، نبی دیکھ لیتے ہیں چاہے جدھر تک، ہے ان پر کھلے راز تحت الثری کے مکان لا مکان کی ہے ان کو خبر تک، ہتھیلی کی مانند جہاں ان کے آگے، نظر ہے برابر ادھر سے ادھر تک، وہ مردوں کے احوال تک جانتے ہیں، ہے برزخ میں روحوں پہ ان کی نظر تک، ہے اہل جنا کے مکانوں سے واقف، میرے نبی جنتیوں کے جنتی محل سے بھی واقف ہے اہل جنا کے مکانوں سے واقف، نہ ہے ان سے پوشیدہ اہل سقر تک، جہنمیوں کے احوال بھی میرے نبی جانتے ہیں۔ وہ روزہ انور میں بھی باخبر ہیں، جو دل سے پکارو تو آتے ہیں گھر تک، صدائیں درودوں کی سنتے رہیں گے تا روز قیامت وہ شام و سحر تک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رب کو بہترین صورت میں دیکھا، مشکاہ شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 725، یعنی اس وقت میری اپنی صورت بہت اچھی تھی نہ کہ خدا کی۔ جیسے کہا جاتا ہے میں اچھے کپڑوں میں حاکم سے ملا، ملاقات کے وقت میرے کپڑے بہت اچھے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی صورت سے پاک، سر کی آنکھوں سے میرے نبی نے اللہ پاک کا دیدار کیا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا مقرر فرشتے کس چیز میں جھگڑتے ہیں؟ وہ کون سے اعمال ہیں جنہیں لے جانے اور بارگاہ الہی میں پیش کرنے میں فرشتے جھگڑتے ہیں؟ وہ کہتا میں لے جاؤں، وہ کہتا میں لے جاؤں۔ میں نے عرض کی مولا تو ہی جانے۔ اللہ پاک نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں پائی۔ اللہ پاک
نے اپنی رحمت کے ہاتھ کو میری پشت پر رکھا، اس کے فیضان سے میرے سینے اور دل پر وہ ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ میرے نبی فرماتے ہیں، معراج کے دولہ فرماتے ہیں، احمد مجتبیٰ فرماتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کچھ میں نے جان لیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے میرے نبی کو کتنا علم شب معراج عطا فرمایا، تو وسعت علم کی کھلی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں بلکہ اوپر کی تمام چیزوں، ساتوں زمینوں اور ان کے نیچے کے ذرے ذرے اور قطرے قطرے کا علم اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں، اللہ پاک نے روز ازل سے روز آخر تک جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، ایک ایک ذرے کا تفصیلی علم اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ہزار تاریکیوں میں جو ذرہ یا ریت کا دانہ پڑا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بھی علم، اور فقط علم ہی نہیں بلکہ تمام دنیا بھر اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسا دیکھ رہے ہیں جیسا اپنی اس ہتھیلی کو۔ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی ذرہ ان کی نگاہ سے مخفی نہیں، بلکہ یہ جو کچھ ذکر کیا گیا ہے ان کے علم کے سمندروں میں سے ایک چھوٹی سی نہر۔ اپنی تمام امت کو اس سے زیادہ پہچانتے ہیں جیسا آدمی اپنے پاس بیٹھنے والوں کو، اور فقط پہچانتے نہیں بلکہ ان کے ایک ایک عمل، ایک ایک حرکت کو دیکھ رہے ہیں، دلوں میں جو خیال گزرتا ہے اس سے بھی آگاہ ہے۔ پھر ان کے علم کے وہ تمام سمندر اور تمام مخلوق کے علوم مل کر علم الہی سے وہ نسبت نہیں رکھتے جو ایک ذرا سے قطرے کو کروڑوں سمندروں سے، کیونکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بے انتہا علم ہے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ کب سے؟ جب سے اللہ نے دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ازلی ابدی ذاتی ہے، ہمیشہ سے، اور کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ علم مصطفیٰ جو بے انتہا ہے، ایک ذرا سے قطرے کو جو کروڑوں سمندروں سے نسبت ہے، یہ نسبت بھی نہیں ہے علم مصطفیٰ اور علم خدا۔ اللہ اکبر۔ اب سنیں اعلیٰ حضرت کا عشق برا شعر۔ سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ اللہ حضرت کیا عرض کر رہے ہیں بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ، عرش کے اوپر بھی آپ کا آنا جانا، زمین میں بھی آپ کی نگاہ ناز، زمین کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، زمین و آسمان کی کوئی چیز آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ معراج سے جب واپسی ہوئی تو مکے کے مشرکین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کی، بیت المقدس کی نشانیاں پوچھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ بتا دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم معراج مصطفیٰ کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب شریف کا صدقہ ملے، ہم فرض علوم سیکھ لیں، ہم نماز سیکھ لیں، ہم رمضان قریب آتا جا رہا ہے، رمضان کے روزوں کے مسائل سیکھ لیں، اور بھی اولاد کی تربیت ہے، ماں باپ کا ادب و احترام ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، دیگر کتنے مسائل ہیں، یہ بھی ہم سیکھیں۔ اللہ کریم رحمت فرمائے اور معراج مصطفیٰ کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معراج نبی سبحان اللہ سبحان اللہ، معراج مصطفیٰ معراج مصطفیٰ۔